بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، مالک روز شمار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، جن کا خوشبودار ہے پسینہ، ایسا خوشبودار کہ نصیب ہو تو پسینہ شہید و عالم کا، تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے۔ نصیب ہو تو پسینہ شہید و عالم کا، تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے۔ آئیے اس عظیم بارگاہ رسالت کے اندر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں سب اپنا باواز بلند مل کر، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اوصاف علی را بگفتگو ممکن نیست، اوصاف علی را بگفتگو ممکن نیست، چون بحر در سبو ممکن نیست۔ اوصاف علی را بگفتگو ممکن نیست، چون بحر در سبو ممکن نیست۔ من ذات علی را بواجب او کے دانم، من ذات علی را بواجب او کے دانم، الا دانم کہ مثل او ممکن نیست۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہر ایک صبر و ضبط کا منظر تڑپ گیا، ہر ایک صبر و ضبط کا پیکر تڑپ گیا، کرب و بلا کا دیکھ کر منظر تڑپ گیا۔ اکبر تڑپ گیا کہیں اصغر تڑپ گیا، اکبر تڑپ گیا کہیں اصغر تڑپ گیا، سارا کا سارا گلشن سرور تڑپ گیا، سارا کا سارا گلشن، سارا کا سارا گلشن سرور تڑپ گیا۔ خنجر کے نیچے دیکھ کر گردن حسین، خنجر کے نیچے دیکھ کر گردن حسین کی، زینب گری زمین پر خنجر تڑپ گیا، زینب گری زمین پر خنجر تڑپ گیا۔ آئیے برادران ملت اسلام، سب سے پہلے میں ان سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مل کر اس محفل کو سجایا اور سنوارا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور امام حسین کی محفل میں تشریف لے کر آئے۔ بڑے ہی نصیب والے اور بڑے ہی قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی نورانی محفل میں آیا کرتے ہیں۔ ہر ایک کے نصیبے میں لکھا نہیں ہوتا کہ ذکر حسین کر لے یا ذکر حسین سن لے۔ محلے کی آبادی تو بہت بڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں، لیکن یہاں چند ہی افراد دکھ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کر کہ امام حسین نے کرب و بلا میں اپنا سارا کا سارا گھر اس لیے لٹا دیا کہ ہم تک دین پہنچایا جا سکے۔ اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو اس لیے گوا دیا کہ ہم تک دین پہنچایا جائے، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو اس لیے قربان کر دیا کہ ہم تک دین پہنچایا جا سکے، اپنے سارے کنبے قبیلے کو اس لیے قربان کر دیا کہ ہم تک قرآن اور دین پہنچایا جا سکے۔ لیکن آج اس حسین کے دیوانے خود کو کہہ
محفل نہیں آ سکتے، حالات یہ بن چکے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس کیا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے نا، تو اس پر کچھ بات اثر نہیں کرتی۔ اب اگر ہم امام حسین کے نام پر ہی اگر ہم محفل نہیں سجا سکے یا ان کی محفل میں آ نہیں سکے، ان کے نام پر لٹا نہیں سکے، تو پھر یہ زندگی جینا ہی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا وہ انسان زندہ ہی نہیں ہے، وہ زندہ لاش ہے، امام حسین کا دیوانہ نہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کو صحابہ کے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی، اے میرے محبوب، آپ تمام لوگوں کو یہ حکم فرما دیجئے، لا أسألكم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کا کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا۔ میں نے طائف میں پتھر کھائے، اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا۔ میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا۔ اگر کچھ مجھے دینا چاہتے ہو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو لوگوں سنو، میری قرابت والوں سے مودت کرنا شروع کر دو۔ مودت کیا ہے؟ جہاں پر محبت دم توڑ دے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ وہ کون ہے قرابت والے؟ میرے نبی فرماتے ہیں علی فاطمہ وابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں لفظ دیگر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے آل کی محبت پر مرا وہ شہادت کی موت پر۔ اور سوائق المحرقہ کی حدیث پاک ہے، کچھ لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، امام حسین حق پر نہیں تھے۔ ان کے لیے حدیث پاک میں پڑھ دوں، خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پر جنت حرام کر دی گئی جس نے میری اہل بیت، میری آل کے، میری عطرت کے بارے میں مجھے تکلیف دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یہ خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیکن آج کچھ اس یزید کے دیوانے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ ارے حسین ہیں تو یہ نہیں پہچانا کون حسین؟ وہی حسین جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ جس کا بابا علی ہے۔ کون علی؟ جس کے بارے میں ہندوستان کے راجا، اجمیر کے خواجہ، خواجہ معین الدین حسن سنجری تم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اوصاف علی را بگفتگو ممکن نیست، اوصاف علی را بگفتگو ممکن نیست۔ علی کی صفتیں، علی کے اوصاف یہ گفتگو میں، باتوں میں، تقریروں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں چوں بہل کا سبو ممکن نہیں، جس طرح سے سمندر کو پیالے میں، کوجے میں لینا ممکن نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ کون رہا ہے کہ علی کی باتیں تقریروں میں، علی کے اوصاف تقریروں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جس طرح سے سمندر کو ایک کوزے میں لینا ممکن نہیں۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ پیارے وہ خواجہ کہہ رہے ہیں، وہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے انا ساگر کو پیالے میں لے چکے ہیں پیالے میں، وہ کہہ رہے ہیں علی کے اوصاف گفتگو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جس طرح سے سمندر کو پیالے میں لینا ممکن نہیں۔ اور فرماتے ہیں من ذات علی را بابا جی نے ان کے میں علی کی ذات کو ان کے مطابق جانتا ہی کہاں ہوں۔
آج کچھ لوگوں کو علی کے رتبے گھٹانے کی بات آئے تو بہت آئے، ذکر علی کر دیا جائے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں پھٹیں گے؟ آج کیوں نہیں لگے گی؟ حسین حسین اب کہیں گے، منافقوں کے کلیجے میں آگ لگتی ہوئی نظر آئے گی۔ علی علی ہم کریں گے، حرام زادوں کے کلیجے میں آگ ضرور لگے گی، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری آل کا حق نہ پہچانے وہ تین میں سے ایک ہوگا۔ یہ ایک کتاب میں نہیں، آپ شعب الایمان اٹھائیں، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، سوائق المحلقہ اٹھائیں، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 پر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ کیا ہے حدیث پاک؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری آل کا حق نہ پہچانا وہ تین میں سے ایک ہوگا، تین میں سے۔ کون؟ کس تین میں سے ایک ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں یا تو پھر وہ حائزی ہوگا، حائزی ہوگا، ایام ممنوع سمجھ سکتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اس کا حمل خیز پڑتا ہے، یا تو وہ حرامی ہوگا یعنی اس کی ماں پاک دامن ہوگی، وہ حرام زیادہ ہوگا۔ تیسری بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا تو وہ منافق ہوگا جو علی اور حسین سے چڑھے اور ذکر مولا کائنات، ذکر حسنین کریمین، ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا سے اہل بیت کے ذکر کیا جائے، اس کا چہرہ اتر جائے، سمجھ جانا وہ حائزی ہے یا حرامی ہے یا پھر منافق ہے، ان تین میں سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی آج کے مولوی مفتی کی بات نہیں کی جا رہی، یہ بات رب کے محبوب کی ہے، فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ حکم، یہ بات، یہ حدیث پاک سرور انبیاء کی ہے، نبیوں کے سردار کی ہے۔ تو جب بھی ذکر علی کیا جائے اور چہرہ کھل جائے، سمجھ جانا ماں پاک دامن ہے، بندہ مومن ماں پاک دامن ہے، بندہ مومن ہے۔ جو علی کے ذکر سے چڑھے تو چڑھتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، چڑھنے والے تو چڑھتے ہی رہیں گے، لیکن غلامان اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہی جائیں گے۔ اللہ کا بے پناہ احسان اور کرم ہے، یہ عظیم الشان رات اس نے ہمیں عطا فرمائی، جس رات میں ہم ذکر مولا کے کائنات اور ان کے شہزادگان کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی موضوع پر کھل کے گفتگو کی جائے، بس اپنی بات کو بہت جلد سمیٹوں گا اور آپ تک کچھ چیزیں پہنچاؤں گا۔ پیارے ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر آئے ہیں ہم تو آنے کا کچھ مقصد ہے، یہاں پر بیٹھے ہیں ہم تو بیٹھنے کا کچھ مقصد ہے، یہاں پر نعت خوانی کی گئی، منقبت پڑھی گئی، آپ کو نصیحتیں کی گئی، لیکن ہم یہاں پر آئے ہیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جائیں تو ہمارا آنا بیکار۔ ہم ہزاروں محفلوں میں جاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں، ایک بات تو کم سے کم لے کے جائیں، زیادہ نہیں، کم سے کم ایک بات لے کے جائیں۔ 100 محفلوں میں جائیں گے، 100 بات آپ لے کے جائیں۔ لے کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے بس سن لی اور یاد رکھا، لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو سنا ہے اس بات کو دل میں اتارا جائے، اس بات پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، تب آپ کامیاب بنتے ہیں۔ بات چل رہی تھی امام حسین کی، کون حسین؟ کون حسین؟ جس کی ماں فاطمہ ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ نور خیر البلا، سیدہ فاطمہ، حق سے شمس الدہا، سیدہ فاطمہ، نور خیر البلا،
سیدہ فاطمہ حق سے شمس الضحا سیدہ فاطمہ حشر میں ہے نگاہیں سب کی کیوں جھک گئی آنے والی ہے کیا سیدہ فاطمہ کون فاطمہ کس فاطمہ کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے تو سنیں وہ فاطمہ کہ جب میدان محشر برپا ہوگا اور حضرت فاطمہ کا گزر ہونے والا ہوگا تو ایک منادی عرش کے پاؤں پکڑ کر ہلائے گا ہلا کر کہے گا اے اہل محشر اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکا لو نبی کی بیٹی علی کی بیوی حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی 80,000 کنیزوں کے ساتھ گزرنے اس فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کی بات ہو رہی ہے وہ حسین پاک جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور جھولا جھلاتے ہیں جس کے گھر میں آ کر وہ حسین پاک جہاں پر حضرت فطروس آتے ہیں اور اپنے جلے ہوئے پروں کو واپس صحیح کرا کے لے جاتے ہیں جب امام حسین کی ولادت ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ آپ کا نواسہ اس دنیا میں آیا ہے جیسے ہی میرے نبی کو پتا چلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کے گھر پہنچتے ہیں علی کے گھر میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر جھولے میں امام حسین تھے جھولے سے مولا حسین کو اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد سوال کرتے ہیں مولا کائنات سے پوچھتے ہیں علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے کیا نام رکھا ہے اس بچے کا مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہی میری ضرورت ہی کیا ہے کہ میں بچے کا نام رکھوں ہاں دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نام حرب رکھا جائے کہتے کسے ہیں حرب جنگجو لڑنے والا طاقتور کیونکہ علی لڑنے والے تھے علی حیدر تھے علی کلار تھے اس وجہ سے علی بہادر تھے لڑنے والے تھے اسی وجہ سے مولا کائنات کو نام اپنے بیٹے کا حرب پسند تھا اتنا کہا جیسے مولا علی نے اتنا سنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دروازے پر کسی نے دستک دیا کہ کون یا رسول اللہ جبرائیل سلام کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جبرائیل ہوں اندر بلاتے ہیں میرے مصطفیٰ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر بلاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آ جاتے ہیں جب اندر آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سفید کپڑا بھیجا ہے جس میں اس بچے کا نام لکھا سبحان اللہ اس بچے کا نام لکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مدتوں سے چھپا رکھا تھا آج جب رحمت اتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام ظاہر کیا ہے میرے نبی اس کپڑے کو کھولتے ہیں جب سفید کپڑے کو کھولتے ہیں اس میں لال کلر سے لکھا تھا حسین امام حسین کا نام رکھا کس نے میرے نبی فرماتے ہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی فرماتے ہیں اس بچے کا نام کیا ہوگا بولے نا کیا نام ہوگا بولے نا کیا نام ہوگا ہاں تو بتایا میرے مصطفیٰ نے فرماتے ہیں اس بچے کا نام حسین ہوگا اتنا میرے نبی نے ابھی فرمایا تھا علی اس بچے کا نام حسین ہے اتنا مولا علی سے فرماتے ہیں اتنے میں دروازے کے باہر سے رونے کی آواز آتی ہے آپ سنیں اس میں ایک بات نہیں کئی باتیں نکل کے آتی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں علی جبرائیل باہر سے رونے کی آواز کس کی آتی ہے بشر کو معلوم ہے کیا بات سمجھے میرے نبی کے یہ بشر کو نہیں لگتا پتا ہے یہ بشر نہیں پہچان کے رونے کی آواز سے پہچان کے یہ انسان نہیں جبرائیل کون ہے
جیسے ہی کہا حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ ہے، کسی وجہ سے اس کے پر جل گئے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے وقت چاہیے، بس اپنی بات کو مختصر میں سمجھ۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے گھر میں رحمت اتنی، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیے چلو۔ کون کہہ رہا؟ ایک فرشتہ۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لیے چلو، اللہ کے رسول کے گھر میں رحمت اتنی ہے، شاید اس رحمت کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آ جائے، میرے نبی دعا کر دیں اور اللہ تعالی اس رحمت کے صدقے میرے جلے ہوئے پروں کو دوبارہ واپس کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل اندر آئے، حضرت فطروس کو بھی اندر لائے۔ حضرت فطروس جو فرشتے ہیں ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ اب خود چل کے آگے بڑھا جائے، کچھ کیا جا سکے، جسم کانپ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسین جس جھولے میں تھے، بات سمجھے حسین پاک کی عظمت کو، امام حسین کو جھولے میں لٹایا گیا، کچھ دیر جھولے میں رہے، پھر امام حسین کو اس جھولے سے میرے مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔ اب حضرت فطروس علیہ السلام کے جلے ہوئے پر ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جس جھولے میں حسین تھے، فطروس جا اپنے پروں کو اس جھولے سے لگا، اس جھولے سے مس کر اللہ تعالی حسین کے جھولے کی نورانیت کے صدقے تجھے دوبارہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب جب حضرت فطروس علیہ السلام کسی طرح سے آگے بڑھے کانپتے ہوئے، امام حسین کے جھولے کے پاس پہنچے اور اپنے پروں کو جھولے سے مس کیا، تازہ پر اگنے شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب صحیح ہو گئے مکمل طور پر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے تجھے جو پر دیے تھے، اب حسین پاک کے جھولے سے مس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو پر دیے ہیں، کیا یہ اس کی کیا حالت ہے، ان پروں کی کیا حالت تھی؟ حضرت فطروس علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے پر دیے تھے، ٹھیک اسی طرح سے بلکہ اور زیادہ طاقتور پر مجھے حسین پاک کے جھولے کی نسبت سے دوبارہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ ذات امام حسین کی ہے۔ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں، بس بات کو سمیٹ لوں اور تھوڑی سی جو گفتگو کرنے کا مقصد تھا اس تک آ جاؤں، کیونکہ بات چھڑ گئی، بہت لمبی جا سکتی ہے۔ اب بات کر رہا تھا امام حسین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، جبرائیل فطروس کے پر جلے ہوئے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، آگے بڑھنے کی قوت نہیں تھی کہ فطروس جھولے تک جائے، اپنے پروں کو حسین پاک کے جھولے سے مس کرے۔ آپ کی گود میں حسین تھے، آپ چاہتے تو حسین پاک کے جسم اقدس کو فطروس کے پروں سے مس کر دیتے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پر عطا کر دیتا۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل سن، امام حسین کے جسم میں جو نور گردش کر رہا تھا، فطروس کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے تو حسین پاک کا جھولا ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو، جہاں سے فرشتوں کو ملتا ہے وہاں سے ہم غلاموں کو بڑے سوال کرتے ہیں، میں نے پہلے سے ہی بتا دیا۔ اب اس حسین پاک کی عظمتیں دیکھیں، امام حسین نے ہم سبوں کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے،
مکے سے پھر کرب و بلا کی زمین پر پہنچے. کرب و بلا کی زمین پر خود جانے سے پہلے بالکل سمیٹ کر بات بتا دوں, خود جانے سے پہلے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا, ان کے ساتھ 13-14 سال کی لگ بھگ عمر کے اپنے دونوں بھتیجوں محمد اور ابراہیم کو بھیجا. تینوں گئے اور تینوں جا کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی گردنوں کو اپنے تن سے جدا کرا دیتے ہیں. المختصر پھر امام پاک بھی تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے احباب بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہتے ہیں. ایک ایک کر کے امام حسین کے دوست بھی اپنی جان نچھاور کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک کو بلند رکھا جائے, نبی کے دین کو بلند رکھا جائے, یزید جیسے ظالم جابر سے لوگوں کو بچا لیا جائے. کیوں؟ یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے, یزید وہ ہے جس کے جسم پر بال اس طرح سے موجود تھے جیسے کہ بال سور کے ہوا کرتے ہیں. یزید وہ ہے وہ جس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ شرابی تھا, میرا باپ زانی تھا, میرا باپ بندر کے ڈانس کو پسند کرتا تھا. پیارے بات چڑھ رہی ہے, سنیں تھوڑا سا دل کے کانوں سے, پھر میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں کربلا تک. بہت جلد اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یزید سے امام پاک نے جنگ کی, یزید سے جنگ کرتے کرتے 18 سالہ اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کیا. تو کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ 18 سال کے علی اکبر کو قربان کر دیتے ہیں, اپنے سگے بھتیجے کو قربان کر دیتے ہیں, ننھے سے علی اصغر کو قربان کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گھرانے کی عورتوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں, ننھی سی سکینہ کے بالیاں اس طرح سے نوچی جاتی ہیں کہ کان پھٹ جاتے ہیں. ہم صرف یہ سوچ کر یہ کہ ہم حسین پاک کو چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, بس یہ نعرے لگا کر کیا حسینی ہو گئے, اسی چیز کو حسینیت سمجھ رکھا ہے. دوستی قاتل سے بھی مقتول سے وہ حال بنا رکھا ہے. کیوں قربان کیا؟ اس وجہ سے امام حسین جانتے تھے یزید ظالم ہے. یزید نے سگی ماں, سگی بہن, سگی ماسی یعنی سگی خالہ, سگی پھوپھی کے ساتھ شادی کرنا, نکاح کرنا جائز کر دیا تھا. یہ ہے یزید. یزید وہ ہے جو شرابی تھا. جنگ کیوں ہے امام حسین کی یزید سے؟ یزید شرابی تھا, اس وجہ سے جنگ ہے. اپنے گریبان میں جا کے یزید نشیڑی تھا, اس وجہ سے جنگ ہے. اپنے گریبان میں جا کے یزید بندروں کے ڈانس کو پسند کرتا تھا. اللہ اکبر, سوچے ذرا, جب بندروں کے ڈانس کو یزید دیکھتا تھا تو امام حسین نے صرف 72 کی تعداد میں جا کر یزید سے جنگ کی, اپنا خاندان لٹا کر, اپنی گردن کٹا کر اس دنیا سے یزید کو مٹا دیا. کیسے مٹایا؟ اپنی گردن کٹا کر یزید کو مٹا دیا. کاٹ کر نہیں, کٹا کر مٹایا. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام حسین کا شہید ہو جانا یہ اصل میں یزید کی موت ہے. اور امام حسین تو کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, تا قیامت زندہ رہیں گے. کیوں؟ جو کہے کیوں امام حسین تو کب کے شہید ہو گئے, اس سے کہنا بدبخت سن, تب سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اس کو مت کہو مردہ,
جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں ان کی زندگی کی خبر بھی نہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سچا دیدن، سب کی بات نہیں کرتا، شہید ہو جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی سے تم خود بے خبر، تمہیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا۔ تو پھر سوچیں، صرف ایک اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے وہ زندہ ہے، تو جو شہیدوں کا سردار ہے، سید الشہداء ہے، نواسے رسول ہے، جگر گوشے بطول ہے، علی کا چین ہے، امام حسن کا نور عین ہے، اس حسین پاک جس کا نام خود خدا رکھتا ہے، اس حسین پاک کو جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سینے تک چڑھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے ذرا اوپر آ، امام حسین قدموں تک چڑھاتے ہیں، کہا اور اوپر آ، گھٹنوں تک آتے ہیں، کہا اور اوپر آ، سینے پر پاؤں رکھ کر امام حسین چھوٹے سے آ جاتے ہیں، میرے نبی اپنی زبان مبارکہ امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور امام حسین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کو چوستے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو حسین پاک سے محبت کرتا تو ان سب سے محبت کرتا۔ وہ حسین حق ادا کرنے گئے تھے کربلا میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان چوسی تھی، اسی کی تو طاقت تھی کہ آج سائنس کہتی ہے کہ 3 دن بندہ اگر پیاسا رہے اس کی موت ہو، لیکن 7 تاریخ سے لے کر 7، 8، 9 3 دن پانی بند ہے، اور 10 کو پھر جنگ نکل گیا۔ 3 دن پانی بند ہو چکا ہے، 10 کو پھر جنگ نکل رہے ہیں، اور اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا علی اکبر جاتا ہے میدان میں، رن میں جب علی اکبر اترتے ہیں تو ظالم یزیدی اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑیے اور گدھر بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کس لیے لٹایا تھا اپنا کنبہ، یہ کس لیے لٹایا تھا اپنا گھر؟ کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بندر کے ڈانس کو پسند کرتا تھا۔ یہاں پر اپنی بات مکمل کروں، ایک بات کہوں پھر اپنی بات کو آگے بڑھا کر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یزید جب بندر کے ڈانس کو پسند کرتا تھا، دیکھتا تھا، تو امام حسین نے یزید سے اعلان جنگ کر دیا، اور آج وہ لوگ جو ننگی عورتوں کے ڈانس کو دیکھتے ہوں گے تو سوچو امام حسین ان لوگوں سے کس طرح سے رکھتا ہے۔ اللہ جو عورتوں کے ڈانس کو پسند کرتے ہیں، شادیوں کے موقعوں پر محفل میلاد مصطفیٰ کے بجائے رنڈیوں کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل سچائی ہے، یہ کام ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ نبی کو تکلیف دینے والا کیا نبی کا دیوانہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کون ہے نبی کا دیوانہ؟ کون ہے نبی کا دوست؟ کون ہے نبی کا دشمن؟ خلاصہ کروں میں اس بات کا تو سنو، خود مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے وہی نبی کا دوست ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو وہ نبی کا دشمن ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب سوچیں، ہم خود فیصلہ کریں، ہم کتنے خدا کے فرما بردار ہیں۔ یہاں حالات یہ ہیں جیسا کہ میں دیکھتا ہوں، اچھی طرح سے واقف ہوں یہاں کے حالات سے، گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کون سا حرام ہے، یہ تو صرف مکروہ ہی ہے۔ کھل کر بات کہہ دوں، یہ صرف مکروہ ہے۔ جس کے سینے میں تکلیف ہو، جس کو برا لگے لگ جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جہاں پر غلام علی کشنا کام بولتے ہیں وہاں پر ساقی
ہے, ارے جام بولتے ہیں. جہاں پر غلام علی تشنا کام بولتے ہیں, وہاں پر ساتھی تو ساتھی ہے, ہاں جام بولتے ہیں. اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں پر صرف علی کے غلام بولتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان وہاں پر اللہ. صرف علی کے غلام بولتے ہیں. تو یہ مکروہ جو لفظ ہے نا, یہ کیا حالی خستہ ہے. گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. مکروہ وہی تو ہے نا جو پسند نہ ہو شریعت کو. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل کو یہ کہہ کر ہم کرتے ہیں, اس میں کیا ایسے تو مکروہ تو ہے. کون سا حرام؟ یہ حالات ہو چکے مسلمانوں کے. اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو تو یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ کوئی ایسا کام مجھ سے کسی طرح سے نہ ہو جائے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو. پھر بچ کے اور حسین پاک کی محبت کے دعوے کر دے. چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے رسول کے نواسے کی محبت کے دعوے کر دے. اشارے سے سورج کو پلٹا دینے والے رسول کے نواسے کی محبت کے دعوے کر کے ہم کہتے ہیں یہ گناہ کیا. یہ تو صرف مکروہ ہے. کون سا بڑا گناہ ہے؟ نماز کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ صرف مکروہ ہے. نماز کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. ایک لفظ یہ بہت زیادہ قوم میں پھیلا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. گناہ پہ گناہ اور پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے. تو سنیں, اس کا بھی خلاصہ میں مولائے کائنات کے فرمان سے کر دوں کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے جائیں, نماز چھوڑیں, روزہ چھوڑیں, حج چھوڑیں قابل استطاعت ہونے کے باوجود, اور گناہوں میں پڑے رہیں, اور جب ان کو سمجھایا جائے ان کی زبان سے پتہ نہیں کس زبان سے بولتے ہیں کہ صرف کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. سنیں, جو عمل صحیح نہ کرے, صالح عمل نہ کرے, گناہوں پہ گناہ کرتا جائے, مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے فرمان کا مفہوم سے کر رہا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں جو گناہ کرتا جائے اور اللہ کی بخشش پر امید رکھتا رہے اور یہ کہتا جائے کہ اللہ معاف کرنے والا, گناہ پہ گناہ کرتا جائے, ایسے شخص کے پاس میں بیٹھنے سے بھی بچو. اس کے پاس مت بیٹھو, ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو. پیارے امام حسین نے کس لیے اپنا گھر بار لٹایا تھا؟ اس لیے گھر بار لٹایا تھا کہ ہم جب امام حسین کی شہادت کا دن آئے اور ہمیں 1-2 دن کی چھٹیاں مل جائیں تو اپنی ماؤں بہنوں کو جا کر بازاروں میں گھمائیں, بے پردہ گھمائیں. اس لیے یہ امام حسین کا درد ہے ہمارے سینوں میں. جانتے ہیں, بات سمیٹو, بالکل 10 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ امام حسین کے بیٹے علی اکبر کو امام حسین نے دین کی خاطر جب میدان میں اتارا. امام حسین کے بیٹے علی اکبر جنگ کرتے رہتے ہیں جنگ, واپس آتے ہیں, پھر امام حسین سے پیاس کی طلب کرتے ہیں. امام حسین اپنی زبان کو چساتے ہیں, علی اکبر تڑپ جاتے ہیں کہ بابا جان آپ کی زبان تو بالکل خود خشک ہو چکی ہے, کانٹے کی طرح زبان ہو چکی ہے. پھر امام حسین پھر بھیج دیتے ہیں المختصر. حضرت علی اکبر لڑتے رہتے ہیں. ایک تیر آتا ہے, نیزہ آتا ہے, پورے جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں, تلواروں کے گھاؤ جسم پر موجود ہیں. ایک نیزہ ظالم مارتا ہے امام حسین کے بیٹے علی اکبر, سب سے بڑے بیٹے علی اکبر کے سینے میں آ کر بے بس ہو جاتا ہے. اب علی کا پوتا, حسین کا بیٹا, نبی کا نواسا, جگر گوشے بطول گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں. پکار کر کہتے ہیں بابا جان آئیے,
اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ امام حسین آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کون؟ علی اکبر جو دیکھنے میں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، وہ علی اکبر زمین پر ہیں۔ علی اکبر کو زمین پر دیکھ کر امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور امام حسین علی اکبر کی گردن کے سر کو اپنی زانوں پر رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا کیا حال ہے؟ امام حسین سے علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان بہت تکلیف ہے، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بابا جان بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بابا جان ایک کام کیجئے کہ میرے سینے سے اس کنزل کو نکال دیجئے تاکہ میں اٹھوں پھر یزیدیوں کو فاصلے جہنم کروں۔ امام حسین 56 سال کی عمر ہے، اپنی 56 سالہ طاقت کو جمع کرتے ہیں۔ سوچو سامنے پر 18 سال کا جوان ہے اور ایسا جوان ہے جو دیکھنے میں رسول پاک کے مشابہ ہے، وہ جوان، وہ علی اکبر، اس کے وہ بیٹے امام حسین کے اپنی طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں مولا حسین، اور امام حسین اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے اس نیزے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی پکڑا نیزے کو نکالا تو سنیں دل دہل جائے گا۔ اگر امام حسین سے محبت ہے تو ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرنا۔ بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا پھر اس وقت؟ جیسے ہی نکالا تھا اس نیزے کو تو اس نیزے کی انگلی پر، اس نیزے کی نوک پر 18 سال کے بیٹے علی اکبر کا دل بھی باہر آ گیا، دل باہر آ گیا، اور فوراً حضرت علی اکبر نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ ابھی امام حسین کی 56 سال کی عمر تھی، امام حسین 56 سال کی عمر تھی، اور امام حسین کے بال ایک بھی سفید نہیں تھے۔ جیسے ہی نیزہ نکالنے کے بعد دیکھا اپنے بیٹے کے دل کو جیسے ہی امام حسین نے دیکھا تھا تو لاشیں علی اکبر کو اٹھا کر خیموں تک گئے تھے۔ ایک بال سفید ہوا، دوسرا سفید ہوا، خیمے تک پہنچتے ہیں، امام حسین کے اسی وقت سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہوتے ہیں۔ پیارے سوچے تو کس طرح سے قربانی دی گئی۔ اس کے بعد علی اصغر کا نمبر آیا، بات بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ علی اصغر کو جب لے کر گئے امام حسین نے کہا اس بچے سے کیا دشمنی ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس سے کیا دشمنی، اسے بھی 2 گھونٹ پانی پلا دیا جائے۔ یہ یاد رکھیں علی اصغر کو پتا تھا پہلے سے کہ مجھے تیر کھانا ہے۔ کیوں، کیسے پتا تھا بتاؤں میں؟ جس وقت مدینہ شریف سے چلے تھے علی اصغر کی عمر 1 مہینے کی تھی، اپنی بہن صغرا کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا تھا، چھوڑ نہیں رہے تھے۔ امام حسین نے کہا بیویوں لیٹ کیوں کرتی، جلدی آؤ۔ کہا علی اصغر نہیں آتا، کہا تو پھر علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت صغرا آئی، آنے کے بعد امام حسین کے پاس جیسے آئی، کہا بابا جان میری کوئی غلطی نہیں ہے کہ علی اصغر خود میری گردن کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی بہن کے گردن میں ہاتھ ڈال دیے ہیں، اب یہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ امام حسین علی اصغر کے پاس اپنے لب مبارک کو لے جاتے ہیں، کان میں کچھ بات کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسے ہی 1 مہینے کے علی اصغر نے فوراً امام حسین کی گود میں آ جاتے ہیں، بہن کی گود کو چھوڑ کر پوچھا، بیویوں نے پوچھا، بیٹی صغرا نے، بابا جان آپ نے اس 1 مہینے کے بچے اس علی اصغر سے ایسا کیا کہا جو ابھی تک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا بہن کی گردن کو؟ آپ کے پاس فوراً آ گیا، کہا سنو میں نے علی اصغر سے یہ کہا تھا بیٹا علی اصغر اگر تو نہیں جاتا ساتھ میں ہمارے کرب و بلا تو بتا تیرے حصے کا تیر کربلا میں کون کھائے؟ جیسے ہی کہا اگر تو نہیں کھانا چاہتا تو پھر یہیں رہ جا، اگر تجھے کھانا ہے اپنے حصے کا تیر نانے کے دین کے لیے تو آ جا، باقی تیری مرضی ہے۔ فوراً اس 1 مہینے کے علی اکبر نے
حضرت سغرا کو چھوڑا، امام حسین کے پاس تیر کھانے کے لیے آ گئے، اور پھر وہی سچ ثابت ہوا جب علی اصغر کو امام حسین لے کر گئے تو اس یزیدی نے ایک تیر چلایا۔ تیر کی بھی دو قسمیں، بس بات کو سمیٹوں، تیر کی بھی دو قسمیں، ایک تیر جو انسانوں کے اوپر چلایا جاتا، ایک تیر تو جانوروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر چلایا جاتا، کیونکہ انسان کی کھال پتلی ہوا کرتی ہے، جانور کی کھال موٹی ہوا کرتی ہے، تو بہت زیادہ تیز تیر جانوروں پر چلایا جاتا تھا۔ ادھر سے حرملہ نے تیر چلایا جب حرملہ نے تو علی اصغر کے گردن کو پاڑتا ہوا تیر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ یہ قربانی دی 6 مہینے کے علی اصغر نے، 18 سال کے علی اکبر نے، پھر امام حسین نے کربلا میں 72 نے قربانی دی، حتیٰ کہ امام حسین بھی جنگ کرتے رہے، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد امام حسین کے سر کو تن سے جس وقت الگ کر دیا گیا، امام حسین کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پر ٹانگ دیا گیا۔ ایک نیزے پر ٹانگ کر گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ جب گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تو حال یہ تھا پیارے کہ امام حسین کے لبے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ جب جنبش کرتے ہوئے یزیدیوں نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں، کٹا ہوا سر ہے، تو پاس میں جب کان کو کیا تو دیکھا امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سوچو، نیزے پہ لا کر امام حسین تلاوت کر رہے ہیں، بیٹا علی کا بھلا کیسے حال جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا، بیٹا علی کا بھلا کیسے حال جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ یہ تھے امام حسین جنہوں نے اپنا سارا گھرانہ، سارا کنبہ لٹایا، دین کو بچایا، قرآن سے واسطہ نہیں توڑا، اس وقت بھی نہیں توڑا جس وقت پانی بند کر دیا گیا، اور اس وقت بھی نہیں توڑا جب سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ جب سر کو تن سے جدا کیا گیا تو نیزے پر آ کے بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ پیارے سوچے ذرا، اپنے آپ کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے کیا تھوڑا سا لنگر بانٹنے سے حسینی ہو گئے؟ کیا ایک دن حسین پاک کا نام لینے سے حسینی ہو گئے؟ حسین پاک سے اگر سچا پیار ہے، اگر سچے حسینی ہو تو پھر پیارے حسین پاک کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لاسٹ حدیث پاک بتا دوں، اپنی بات کو بالکل مکمل کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے وقت انسان سے 4 سوال ہوں گے، تجھے اتنی عمر دی گئی، اتنی زندگی دی گئی، بتا تو نے اس میں کیا کیا؟ بولو نا پیارے، کیا جواب دو گے اس وقت کہ میں نے چرس پی کر زندگی گزاری، میں نے نمازیں چھوڑ کر زندگی گزاری، یا اللہ تو نے مجھے جو عمر دی، اب تو سوال کرتا ہے کیسے گزاری؟ تو کیا کہو گے؟ شرابیں پی کر زندگی گزاری، زنا کے اڈوں کو آباد کر کر زندگی گزاری، شادیوں میں رنڈیوں کو نچا کر، ڈی جے بجا کر، اس طرح سے میں نے زندگی گزاری۔ پیارے سوچو، موت کے وقت جب سوال کیے جائیں گے تو جواب کیا دو گے؟ یہ خود سے سوچنے کا موقع ہے، اپنے آپ میں سوچیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے سوچیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عمر دی ہے تو ہم نے اس عمر کو گزارا کیسے ہے؟ پیارے موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میں بتاؤں نا، کل ہی میرا ایک دوست ہے، اجمیر کے پاس رہتا ہے، کڑیل ایک جگہ ہے، وہ اس کا آج فون آیا میرے پاس اچانک، وہ کہنے لگا کہ کہتا ہے سید صاحب کل میرے والد گرامی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیسے ہوتا؟ بہت ہی خاص دوست، بچپن سے ساتھ پڑھا، اس کے ابو کا نام محمد صادق ہے، تو کہتا ہے اچانک انتقال ہو گیا۔
رونے کی آواز تھی، کلیجہ ہل گیا۔ میں نے کہا اچانک کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں، بیمار تھے؟ نہیں بیمار نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ اٹیک پڑا۔ کہتا پتہ نہیں کیا ہوا، اپنی امی جان یعنی میری دادی جان سے وہ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے اچانک جی مالش کرتا ہے، جی جیسے ہی مالش کرتا ہے فوراً الٹی ہوتی ہے، اور میرے والد گرامی اس دنیا کو الوداع کہتے اچانک۔ سوچے تو پیارے، رات میں سوئے صبح اٹھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا، اس سے پہلے موت کی تیاری کر لی جائے، ورنہ جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے جسم دیا، جسم میں طاقت دی، قوت دی، بتا تو نے اسے کس طرح سے گزارا؟ میں نے تجھے دولت دی، تیسرا سوال، میں نے تجھے دولت دی، بتا اس کو کس طرح سے خرچ کیا؟ کیا میرے محبوبین بندوں کے نام پر خرچ کیا، میری راہ میں خرچ کیا، یا صرف گناہوں میں اور فضولیات میں دولت کو برباد کرتا رہا؟ آج حالات یہی ہیں، اگر دین کے نام پر بات کر دی جائے لوگوں کی زیبوں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن اگر گناہ بھرے اڈے آباد کرنے کی بات آئے تو لوگ چل کر کہتے ہیں میری طرف سے 1000 لے لیجئے، میری طرف سے 2000 لے لینا، لیکن اچھا منگانا۔ لیکن جب بات دین کی ہوتی ہے تو ہماری جیبوں سے ایک پیسہ نہیں نکلتا۔ آخری سوال کیا ہوگا؟ تو نے کس طرح سے زندگی گزاری؟ تو نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت میں زندگی گزاری یا بغیر محبت کی زندگی گزاری؟ بتائیں کیا کہیں گے؟ کہ ہم یہ سب کام کرتے ہوئے کہیں گے ہم نے آپ کے نبی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل کی محبت میں اس طرح سے زندگی گزاری کہ امام حسین نے شرابی یزید سے جنگ کی، ہم نے شراب ہی کو اپنایا۔ امام حسین نے زانی یزید سے جنگ کی اور ہم نے زنا کے اڈے آباد کیے۔ امام حسین نے بندر کے ناچ کو دیکھنے والے یزید سے جنگ کی، ہم نے بندر کو چھوڑو عورتوں کا ناچ دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ محبت میں زندگی گزاری۔ پیارے یاد رکھیں میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ گانے باجوں کو پسند فرماتا ہے، پسند کرتا ہے، آلات موسیقی کو پسند کرتا ہے، جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو قبر میں جب جائے گا لوگ جیسے دفن کر کے اس کو ہٹیں گے تو اس کے چہرے کو کعبے سے پھیر دیا جائے گا، اس کی شکل یا تو بندر کی طرح کر دی جائے گی یا سور کی طرح کر دی جائے گی۔ سوچیں ہم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ اگر حسین پاک سے سچی محبت ہے تو حسین پاک کی سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ امام حسین کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ افسوس ہوتا ہے پاس میں مدرسہ ہے، پاس میں مدرسہ ہے، کس لیے کھولا؟ بڑوں سے بھی کہا کہ آئیں کچھ تو سیکھیں، صبح کا وقت ہو آئے سیکھیں، دن میں وقت ہو آئے سیکھیں، کوئی فیس نہیں، فری میں آئیں سیکھیں، رات میں وقت ہو آئیں تو آدھے گھنٹے وقت دیں۔ نہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے تیار ہیں، نہ خود تعلیم کے لیے۔ باہر سے بچے آگے، چھوٹے چھوٹے سے بچے آگے، لیکن ہم یہاں پر سر پر رہ کر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ میں نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں خود کو، اپنے اہل کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ میں نے حکم دیا تھا، کیا حق ادا کیا؟ اولاد دی، اولاد کو کس طرح سے پرورش دی؟ میں نے تجھے تیرے دوست دیے، ان کے ساتھ کس طرح سے تم نے سلوک کیے، کس طرح سے رہا؟ کیا دوست ہاں میں ہاں ملانے والا دوست ہوتا ہے؟ وہ ہرگز دوست نہیں ہے جو گناہوں کے اڈے کو آباد کرائے اور ساتھ میں اپنے دوست کو لے جائے، گناہ سے نہ رکھے، کیونکہ قرآن نے کہا اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ تمام گہرے پکے دوست، خلیل دوست، وہ دوست جو اپنے دوست کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دے، ایسا پکا دوست جو اپنے دوست کے لیے اپنے بیوی کو بھی جنگل میں چھوڑ سکے، ایسے پکے دوست بھی قیامت کے دن کٹر دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوبین بندے، اللہ کے اولیاء پرہیزگار کام آئیں گے، وہی کام آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم سوچیں ہم کسے دوست کہہ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو بالکل ہی بدل دیں۔
ورنہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اور بلکہ قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قبر کے تعلق سے بالکل لاسٹ بات، میرے نبی فرماتے ہیں اگر اے میرے صحابہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ قبر میں عذاب کس طرح سے ہوتا ہے تو تم اپنے اہل و عیال کو قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کہتے ہیں اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں عذاب کس طرح سے ہوتا ہے۔ پیارے سوچے حالات یہ میرے نبی نے فرمایا اگر قبر کی پہلی رات میں جو عذاب ہوتا ہے نا وہ بتا دوں تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو گے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، جانور کھانا پینا بند کر دیں گے۔ اللہ کا عذاب ایسا عذاب ہے، بات بہت ہے لیکن وقت بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ 1 بجے کے بعد تو لوگوں کی آنکھوں میں بس نیند کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ خیر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح سے سب مل کر محفلیں سجاتے رہیں، ایک دوسروں کو دعوتیں دیں۔ محفلوں میں لا کر اتنا بڑا محلہ ہے، ہزاروں آدمی آ سکتے ہیں، کیا اس محلے کی روڈ جہاں تک دکھ رہی بھر نہیں سکتی لوگوں سے، لیکن افسوس ہے حالات بہت زیادہ ناشاز ہیں۔ پیارے جتنے بھی نوجوان ہیں خصوصی طور پر میں ان سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حالات کو بدلیں، خود جاگنے کی کوشش کریں۔ نوجوان جاگ گئے تو سب جاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مدرسے میں آنے کی کوشش کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حسین پاک کا مہینہ ہے، حسین پاک کی محفل ہے، اس میں آئے ہوئے ہیں، سچا وعدہ کریں، عزم مصمم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور یہ وعدہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اب زندگی جو گزری تو گزر گئی، اب زندگی اگر گزرے گی تو حسین پاک کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اب زندگی کو گزرے گی تو اس کو دیکھ کر زندگی گزرے گی کہ امام حسین نے کربلا میں اپنے 18 سالہ نوجوان کو کس لیے شہید کرایا، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو کس لیے قربان کیا، امام حسین نے خود کی گردن کو تن سے الگ کرایا، کس لیے الگ کرایا۔ پیارے یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، یہ وعدہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ۔ اگر ایسے حالات آپ نے بنا لیے، اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دی تو اس محلے میں اور آپ کے علاقے میں بالکل پکی بات ہے، اس کو لکھ لے آپ، واللہ نور کی برسات ہونے لگے گی، یہ محلہ نور سے پرنور ہو جائے گا۔ اس محلے سے لوگ روتے رہتے ہیں، یہ دقت وہ دقت، ایک بار سچے حسینی تو بن جاؤ۔ 10 تاریخ کو عورتوں کو روڈوں پر گھمانے کا نام حسینیت نہیں ہے، حسینی بننا ہے تو حسین پاک کی زندگی سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اگر ایسے زندگی گزارو گے تو تکلیفوں کی شکایت جا کر کسی سے کرنا نہیں پڑے گی، بلکہ خود بخود تکلیف اپنا راستہ بدلتی نظر آئے گی۔ مصیبتیں خود آپ سے اور آپ کے اس محلے سے کتراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں، امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا ہے پیارے، تو ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدوں کی توفیق دے۔ میرے نبی نے صاف طور پر اعلان کر دیا تھا، یہ حدیث پاک ان کے لیے صلاۃ السلام کے بعد تقسیم کریں، صلاۃ السلام کے بعد تقسیم کریں۔ لاسٹ بات سن لیں کہ میرے نبی نے صاف طور پر فرمایا من ترک صلاۃ الظہر فلیس فیہ رزقہ برکت، جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اس کے رزق میں برکت ہو نہیں سکتی۔ نمازیں چھوڑ دے پھر بندہ کہے رزق میں برکت نہیں ہے، چہرے پر کریم پاؤڈر لگا کر چہرے کو خوبصورت بنانے والوں، میرے نبی نے کہا تھا من ترک صلاۃ الفجر فلیس فیہ وجہ نور، جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے گا۔ من ترک صلاۃ الظہر فلیس فیہ رزقہ برکت، جس نے ظہر کی نماز چھوڑی اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ من ترک صلاۃ العصر فلیس فیہ جسمہ قوت، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جائے گی۔ من ترک صلاۃ المغرب فلیس فیہ اولادہ ثمرۃ، جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اس کو نیک صالح اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ ومن ترک صلاۃ العشاء فلیس فیہ نومہ راحۃ، جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کو نیند میں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ 10 گھنٹے 12
گھنٹے سونے کے بعد بھی ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، سکون نصیب نہیں ہوتا، اور کچھ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں صرف 5-6 گھنٹے سونے کے بعد وہ سکون سے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ میرے نبی نے فرما دیا نیند کی راحت ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اگر چہرے پر نور چاہیے تو فجر کی نماز پڑھیں، رزق میں برکت چاہیے تو ظہر کی نماز پڑھیں، اگر جسم میں طاقت اور قوت چاہیے تو عصر کی نماز پڑھیں، اگر نیک صالح اولاد چاہیے تو مغرب کی نماز پڑھیں، اگر نیند میں راحت چاہیے تو عشاء کی نماز پڑھیں، اور اگر ساری چیزیں چاہیے تو ساری نماز پڑھیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہوئے ہی بندے کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی زندگی سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔